سنة ما قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. محترم دوستو بزرگو، گزشتہ کل فرشتوں کے متعلق بہت ساری باتیں آ گئی تھی، لیکن کچھ فرشتوں کی قسمیں بیان کرنا ابھی باقی رہ گئی تھی۔ ان فرشتوں میں سے کچھ فرشتے اللہ نے انسانوں کی شکل و صورت بنانے کے لیے بھی طے کیے ہیں۔ چنانچہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں کی پیدائش کا جب تذکرہ کیا تو اس میں بتایا کہ انسان یعنی عورت کی رحم دانی میں انسان کا جو بچہ ہوتا ہے وہ پہلے نطفے کی شکل میں رہتا ہے، پھر جمے ہوئے خون کی شکل میں، پھر اس کے بعد وہ گوشت کے لوتھڑے کی شکل میں بنتا ہے، اور اس مرحلے کو تقریباً 4 مہینے لگتے ہیں۔ جب 4 مہینے مکمل ہوتے ہیں اس کے بعد اس کی شکل و صورت بنانے کے لیے اللہ نے فرشتوں کو طے کیا ہے، جو شکل و صورت بھی بناتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں روح بھی پھونکی جاتی ہے۔ تو اس کام پر بھی کچھ فرشتے مامور ہیں۔ اسی طرح جمعہ کے دن کے لیے خاص چند فرشتے ہیں۔ جب جمعہ کی اذان ہوتی ہے تو فرشتے مسجد کے دروازوں پر آ جاتے ہیں۔ جو جتنا جلدی آتا ہے اس کا نام درج کر دیا جاتا ہے، اس کے لیے ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ آنے والوں کو وہ لکھتے رہتے ہیں یہاں تک کہ امام صاحب خطبے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، وہاں تک، پھر وہ اپنا دفتر بند کرتے ہیں۔ تو جمعہ کے دن کے لیے مستقل فرشتے تھے۔ ایسے ہی کچھ فرشتے مدینہ منورہ کی حفاظت کے لیے اللہ نے مقرر کر رکھے ہیں، جو قیامت تک مدینہ منورہ کی حفاظت کرتے رہیں گے دجال جیسے لوگوں سے۔ ایسے بھی چند فرشتے ہیں۔ ایسے ہی انسان جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے اور عالم برزخ میں جاتا ہے تو اس وقت اس کی روح سے سوالات کرنے کے لیے 2 فرشتے اللہ نے طے کر رکھے ہیں، جن کو ہم منکر اور نکیر کہتے ہیں۔ یہ انسان سے، ہر مرنے والے انسان سے 3 سوال کرتے ہیں، رب کے متعلق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اور دین کے متعلق 3 سوال کرتے ہیں، جن کو منکر اور نکیر کہا جاتا ہے۔ ایسے ہی چند فرشتے اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی مدد کے لیے طے کر رکھے۔ جہاں کہیں مسلمانوں کو مدد کی ضرورت پڑی اللہ اپنے فرشتے اتارتے، جیسے غزوہ بدر میں اللہ نے فرشتے اتارے، قرآن میں تذکرہ ہے، احادیث میں تذکرہ ہے، اور واقعات صحابہ نے بدر میں دیکھے کہ ان کو لگا کہ ہمارے ساتھ کوئی اور بھی لڑ رہا ہے، جس کا تذکرہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے فرمایا۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا کہ میرے ایک ساتھی ایک کافر کے پیچھے دوڑ رہے اس کو مارنے کے لیے۔ کافر آگے بھاگ رہا ہے، پیچھے میرے ساتھی بھاگ رہے ہیں۔ میں دیکھ رہا تھا کہ وہ صحابی میرے ساتھی اس کافر تک پہنچے بھی نہیں تھے، اس سے پہلے ہی کوڑا مارنے کی زور سے آواز آئی اور آسمان سے ایک آواز آئی، اقدم حیزم،
فرشتے کے گھوڑے کا نام حیزم تھا. حیزم بڑھ آگے. ایسا کہتے ہوئے ایک کوڑا لگا, کوڑے کی آواز آئی اور اس کی ناک اور اس کا سر پھٹ گیا. اس کے بعد وہ صحابی پہنچے جو ان کے پیچھے دوڑ گئے تھے. یہ کون تھے؟ فرشتے. بلکہ ایک اور واقعہ بخاری شریف میں عجیب واقعہ ہے. حضرت عباس بن عبد المطلب ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں. وہ بھی غزوہ بدر میں کافروں کے ساتھ آئے تھے. وہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے, مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے آئے تھے, اور وہ اس جنگ میں پکڑے گئے تھے. جو 70 قیدی پکڑے گئے تھے ان میں سے ایک یہ تھے, حضرت عباس بن عبد المطلب. عباس بن عبد المطلب کو پکڑنے والے جو صحابی تھے وہ انصاری صحابی تھے جن کا قد بہت چھوٹا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے. تذکرہ ہوا ان کے پکڑنے کا ان کے سامنے. اللہ کے رسول نے فرمایا یہ صحابی ہے جنہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ تم کو پکڑ کے لائے. حضرت عباس منع کر رہے ہیں, مجھے پکڑنے والا یہ آدمی ہے ہی نہیں, میں پہچانتا ہوں اس آدمی کو. انہوں نے کچھ نشانیاں بتلائی, ایسا آدمی تھا, ایسا آدمی تھا, ان کی پیشانی پہ بال نہیں تھے. تو وہ صحابی انصاری صحابی کہنے لگے نا میں تمہیں پکڑ کے لایا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خاموش ہو جاؤ, اللہ رب العزت نے آسمانی فرشتے کے ذریعے سے تمہاری مدد کی. یہ پکڑ کے لائے تھے فرشتے, ساتھ میں یہ تھے. تو عباس بن عبد المطلب چچا وہ نہ کہ گئی, انہوں نے مجھے نہیں پکڑا ہے, مجھے پکڑنے والے ایک دوسرے آدمی تھے جو نئے لگ رہے تھے, جو خوبصورت تھے, ان کی یہ نشانیاں تھی. اتنی مدد فرشتوں کے ذریعے اللہ نے غزوہ بدر میں کی. تو اللہ نے ایسے فرشتے بھی طے کر رکھے ہیں کہ جو مدد کے وقت میں مسلمانوں کی مدد کرتے ہیں جب وہ مومن مدد کے مستحق بھی ہوتے ہیں. جب ہمارے اعمال اس طرح کے ہوں گے تو آسمان سے فرشتے نازل ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے, اللہ فیصلہ کرے گا اس کا. تو اس طرح کے مختلف فرشتے, کچھ فرشتے وہ بھی ہیں جنہوں نے جن کو اللہ نے مسلمان مومن, وہ مومن جو جنت میں جانے والے ہیں, جن کے ٹھکانے جنت میں ہیں, ان لوگوں کے ٹھکانوں کو سجانے کے لیے, ان کو مزین کرنے کے لیے, وہاں چٹیل میدان کو درختوں سے بھرنے کے لیے طے کر رکھے ہیں. وہ وہاں کے خادم ہیں, وہ خدمت کر رہے ہیں. ایسے بھی چند فرشتے ہیں. بہرحال اس طرح فرشتوں کی کثیر تعداد ہے. اتنی بڑی حکومت اللہ چلا رہا ہے, اتنی بڑی مخلوق چل رہی ہے, اس میں کام پر لگی ہوئی ہے, عبادت کے کاموں میں بھی ہے, مسلمانوں کے متعلق کاموں میں بھی ہے, دنیا کے نظام کے کاموں میں بھی ہے. ایسے فرشتے بھی اللہ نے طے کر رکھے ہیں جو شیطانوں کو مارتے ہیں, ستارے جو شیطان سننے کے لیے جاتے ہیں. بادلوں کو چلانے کے لیے مستقل فرشتے طے ہیں جو بادلوں کو ہانکتے ہیں, جہاں حکم ہوتا ہے برسانے کا وہاں تک لے جاتے ہیں. اتنی بڑی حکومت اللہ کی ہے. تو اللہ نے اپنی اتنی بڑی حکومت میں ایسی مخلوق بھی پیدا کی ہے جن کو فرشتے کہتے ہیں, اور ان کو مختلف قسم کے کام دیے. آسمانوں کو آباد کرنے کے لیے جیسے اللہ نے فرشتوں کو بنایا, ایسے زمین کو آباد کرنے کے لیے اللہ نے انسانوں سے پہلے ایک اور مخلوق بنائی جن کو ہم جنات کہتے ہیں. جن, قرآن میں ان کی پیدائش کا بھی تذکرہ ہے کہ کیسے ان کو بنایا, اور جناتوں نے کیا کیا کارنامے انجام دیے اس کا بھی تذکرہ ہے. اللہ نے جناتوں کو جو بنایا ہے وہ بنایا ہے خالص آگ سے, اس میں کوئی ملاوٹ نہیں. جیسے ایک شعلہ ہوتا ہے دہکتا ہوا شعلہ, جس میں کوئی دھوئے کی ملاوٹ نہیں, کوئلے کی کوئی ملاوٹ نہیں, سیاہی کی کوئی ملاوٹ نہیں, بالکل دہکتا ہوا انگارہ ہوتا ہے. تو ایسی آگ سے اللہ نے جنات کو بنایا. اس لیے جنات کے جسم بھی باریک ہے. فرشتوں کے جسم جیسے لطیف اور باریک ہے,
ایسے جنات کے جسم بھی باریک ہے. فرشتوں کو نور سے بنایا ہے، جناتوں کو اللہ رب العزت نے آگ سے بنایا ہے. نار، آگ کو عربی میں کہتے ہیں نار، آگ سے. یہ ناری مخلوق ہے، وہ نوری مخلوق ہے. آسمانوں کو نوری مخلوق سے آباد کیا اور زمین کو جو آباد کیا وہ ناری مخلوق سے، جنات جیسی مخلوق سے. لیکن اللہ نے فرشتوں میں نافرمانی کا کوئی مادہ نہیں رکھا، وہ صرف اللہ کے فرما بردار ہے. اس کے مقابل جنات میں جس طرح انسان میں ہر طرح کا مادہ ہے، اس کو اختیار دیا ہے، وہ فرمانی بھی فرما برداری بھی کر سکتا ہے، نافرمانی بھی کر سکتا ہے، اس کو طاقت دی ہے. ایسے ہی اللہ نے جنات میں بھی یہ طاقت رکھی، فرما برداری بھی کرتے ہیں، نافرمانی بھی کرتے ہیں. جیسے انسان مکلف ہے اللہ کے ایک ایک حکم کے، ایسے جنات بھی مکلف ہے اللہ کے ایک ایک حکم کے. جیسے انسان کو اچھے کام کرنے کا ثواب ملے گا اور برے کام کی سزا ملے گی، ایسے جنات کو بھی اچھے کام کے کرنے کا بدلہ ملے گا اور برے کام کے کرنے کی سزا ملے گی. جیسے انسان کھاتے ہیں پیتے ہیں، آپس میں نکاح ہوتا ہے، ایسے جنات میں بھی یہی کام ہوتے ہیں. بس فرق اتنا ہے، انسان مٹی سے بنا ہے اور جنات آگ سے بنا ہے. ان کے جسم باریک ہیں، وہ ہماری نگاہوں سے اوجل ہے. اس لیے ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ جنات اللہ کی ایک مخلوق ہے، یہ عقیدہ ہے اور یہ ہونا چاہیے. اس میں کسی قسم کے انکار کی گنجائش نہیں ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے جنات کئی وستو نہیں، ایسا نہیں کہہ سکتا ہے کوئی، ہرگز نہیں. عقیدہ ہے، قرآن میں ان کا تذکرہ ہے. آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے بنایا، جس کا واقعہ انشاءاللہ آئے گا، وہ واقعہ میں بیان کرنا نہیں چاہتا ہوں. اس وقت جن جن مخلوق کو اللہ نے سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا، ان میں آسمان کے زیادہ تر فرشتے تھے. سب فرشتے نہیں تھے، زیادہ تر. جیسے حملۃ العرش ہے، عرش کو اٹھانے والے فرشتے، ان کو حکم نہیں تھا، دوسرے فرشتوں کو حکم تھا. تو فرشتوں کو حکم تھا، ایسے ہی ایک جنات میں سے ایک ابلیس نام کا ایک جن تھا، اس کو بھی حکم تھا سجدہ کرنے کا. کیسے وہاں پہنچ گیا وہ بھی ایک مستقل مسئلہ ہے کہ وہ ہے جنات میں سے. ابلیس جس کا قرآن میں بار بار تذکرہ ہے، وہ ہے کس میں سے؟ جنات میں سے. قرآن اس کو بھی کہتا ہے کان من الجن ففسق عن امر رب، ابلیس جنات میں سے تھا، ایسا قرآن کہتا ہے. اس لیے وہ جنات میں سے ہیں. اللہ نے زمین میں جنات آباد کیے تھے تو وہ بھی انہی میں سے تھا. ایک تابعی ہے شہر بن حوشب رحمت اللہ علیہ، ان سے حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب فتح الباری میں یہ واقعہ نقل کیا ہے، جو میں آگے بیان کرنا چاہتا ہوں. وہ حدیث میں نہیں ہے لیکن ان کی جانب سے واقعہ نقل کیا ہے کہ اللہ نے جیسے آسمان کو آباد کیا فرشتوں کے ذریعے سے، ایسے زمین کو آباد کیا جنات کے ذریعے سے. جنات نے جب زمین میں اللہ کی عبادت کرنے کے بجائے فساد مچایا، جس سے اللہ ناراض ہو گئے، تو اللہ نے آسمان سے اپنا لشکر بھیجا ان سے لڑنے کے لیے، ان کو بھگانے کے لیے، زمین سے ہٹانے کے لیے. جس لشکر نے آ کر جنات سے لڑائی کی، ان کو ختم کیا، جو بچے تھے ان کو بھگا دیا جزیروں کی طرف. سمندر میں جو جزیرے ہوتے ہیں، جنگلوں کی طرف، جزیروں کی طرف ان کو بھگا دیا. زمین ان سے خالی کروا دی. انہی جناتوں میں سے ایک یہ چھوٹا سا جن ابلیس تھا. تو یہ اس لشکر کے ہاتھ لگا، اس کو لے کر، چھوٹا تھا اس وقت، اس کو لے کر، چونکہ اس کا جسم بھی باریک ہے، فرشتوں کا جسم بھی لطیف ہے، اس کو اوپر جا سکتے، جیسے شیطان اوپر آسمان تک اپنی قطار لگاتے ہیں، آج بھی لگاتے ہیں، ایسے اس کو لے کر گئے.
وہاں اس کی تربیت ہوئی ابلیس کی، اور ابلیس فرشتوں کے ماحول میں رہ کر بہت نیک بن گیا، عبادت گزار بن گیا۔ اللہ رب العزت نے کچھ ذمہ داریاں بھی اس کو سونپی، اور ان ذمہ داریوں کو ابلیس نبھانے لگا، اور علم بھی اس نے حاصل کیا اور بڑا عالم بھی بن گیا فرشتوں کے ماحول میں رہ کر۔ پھر جب اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو بنایا اور سجدہ کرنے کا حکم دیا، اس وقت اس نے تکبر کیا، اللہ کے حکم کو رد کر دیا، اور یہ کہنے لگا کہ یہ تو مٹی سے بنا ہے، میں آگ سے بنا ہوں، آگ اوپر جاتی ہے، میں اونچا ہوں، میں اس کے سامنے سجدہ کیوں کروں؟ اس وقت اللہ نے اس کو وہاں سے بھگا دیا، ورنہ وہ بھی اوپر رہتا تھا، ابلیس بھی۔ تو ابلیس جنات میں سے ہے، جنات کی اولاد ہے، لیکن اس طرح وہ پہنچا، وہاں اس نے تکبر کیا، اللہ نے اس کو اپنی درگاہ سے، اپنی بارگاہ سے بھگا دیا۔ لیکن اس نے اللہ سے چند چیزیں مانگی کہ میں جا رہا ہوں، لیکن میری چند باتیں پوری کر دی جائے۔ اس میں سے ایک بات یہ تھی کہ مجھے قیامت تک زندہ رکھا جائے، موت میری نہ آئے۔ اس کو اللہ نے یہ بات اس کے لیے طے کر دی، کوئی بات نہیں، قیامت تک تو زندہ رہے گا۔ اس وقت اس نے قسم کھائی ہے، میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، چاروں جہت سے میں جا کے ان کا نقصان کروں گا، ان کو گمراہ کروں گا، ان کو جنت سے ہٹا کر جہنم میں لے جاؤں گا۔ اس نے یہ قسم کھائی ہے، مہلت مانگی، اللہ نے دی، اور اس نے یہ قسم کھائی کہ میری زندگی بھر میرا یہ کام رہے گا۔ اسی قسم پر وہ ابلیس اب تک باقی ہے، اور اس کی اولاد ہے، اس کے چیلے چپاٹے ہیں، وہ جنات ہی میں سے ہیں۔ جنات دو قسم کے ہو گئے، کچھ جنات وہ ہے کہ جنہوں نے اس کی بات مان کر اب تک اس کی خدمت جاری رکھی ہے، اس کی فرما برداری جاری رکھی ہے، اور کچھ جنات وہ ہے کہ جنہوں نے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں مان کر وہ نیک بن گئے، اور آج تک ان کے قبیلے چل گئے۔ انسانوں میں سے جیسے کافر، جناتوں میں سے بھی کافر، انسانوں میں سے جیسے مومن، جناتوں میں سے میں بھی مومن، دونوں قسم کے وہاں ہیں۔ سورہ جن میں جو 28ویں پارے میں ہے، سورہ جن 29ویں پارے میں ہے، اس میں اللہ رب العزت نے دونوں طبقوں کا تذکرہ کیا ہے۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کی زندگی میں مقام نخلا میں نماز پڑھ رہے تھے، مکہ کے قریب۔ اس وقت کا جو ماحول تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سے نبوت ملی تھی، تب سے شیطان کا، جنات کا اوپر جانے کے بعد آسمان کے فیصلے سننے کا جو موقع ہوتا تھا وہ ختم کر دیا گیا تھا۔ پہلے ایسا تھا کہ اوپر جاتے تھے، ایک کے اوپر دوسرا، دوسرے کے تیسرا، اس طرح اوپر چڑھتے تھے، اور اوپر جو فیصلہ ہوتا تھا وہ فیصلہ سن کے یہاں نیچے کاہنوں کو بتلاتے تھے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سے نبوت ملی، تب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے شیطانوں کا یہ کام ختم ہو گیا۔ وہ چاہتے ہیں اوپر سننے کے لیے، لیکن سننے سے پہلے کبھی تو ان پر ستارہ مار کر گرا دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے سب جل کر راکھ ہو جاتے ہیں، کبھی سننے کے بعد مار کر گرا دیا جاتا ہے۔ یہ اللہ کی جانب سے نظام بن گیا۔ تو جب یہ راستہ بند ہونے لگا تو جنات کو فکر ہوئی کہ کیا مسئلہ ہے، آخر کیا بات ہے، ایسا کون سا کام دنیا میں نیا ہو گیا ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے۔ ابلیس نے ڈھونڈنے کے لیے بھیجا سب کو، اپنے قاصدوں کو بھیجا ابلیس نے۔ ابلیس کا تخت آج بھی جب سے اللہ نے اس کو اتارا ہے دنیا میں، اپنی درگاہ سے نکالا ہے، اپنی بارگاہ سے نکالا ہے، تب سے لے کر آج تک اس کا تخت سمندر پہ ہیں۔ وہ روزانہ صبح ہوتے ہی اپنے کارندوں کو بھیجتا ہے۔ کیا کہتا ہے وہ میں بعد میں بیان کروں گا۔ اس وقت اس نے اپنے کارندے بھیجے، اپنے چیلے چپاٹے کو بھیجا، جاؤ دیکھ کے آؤ، دنیا میں ہر کونے میں پھیل جاؤ کہ کیا ہوا ہے،
کہ جس کی وجہ سے اس طرح کا معاملہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، ہم آسمانی حکم کو سن نہیں پا رہے ہیں۔ تو ایک وہ جماعت جو مقام نصیبین کی رہنے والی تھی، جنات کی جماعت، وہ اس کے کہنے کے مطابق انہوں نے مکہ کی طرف رخ کیا۔ انہوں نے دیکھا کہ مقام نخلا میں محمد نامی آدمی اپنے ساتھیوں کے پاس رات کو نماز پڑھ رہے ہیں، اس میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں۔ انہوں نے جیسے ہی سنا وہ سمجھ گئے یہی وہ کلام ہے اور یہی وہ آدمی ہیں جن پر کلام اترا ہے، اس کی وجہ سے ہمارا یہ سلسلہ بند ہو گیا ہے۔ لیکن ایک تعجب کی بات ہے، اس واقعے کو قرآن نقل کرتا ہے، احادیث میں تو تفصیل سے نقل کیا گیا ہے۔ تعجب کی بات کیا ہے؟ وہ شیطان، وہ جنات جو برسوں سے کام کر رہے ہیں ابلیس کا، انسانوں کو گمراہ کرنے کا، وہی شیطان وہی جنات نکلے تھے اس کھوج میں۔ وہ پہلی مرتبہ قرآن کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سن رہے ہیں، اور سننے کے بعد اپنی قوم میں جاتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ یا قومنا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ ولن نشرک بربنا احدا۔ اے ہماری قوم، ہم نے آج عجیب قرآن سنا، ایسا قرآن جو انسان کی رہنمائی کرتا ہے صحیح بات کی طرف، لہذا ہم بھی اس قرآن پر ایمان لے آئے۔ پہلی مرتبہ قرآن سن رہے ہیں وہ جماعت، جو جماعت انسانوں کی گمراہی کے لیے نکلی ہوئی ہے، جو جماعت برسوں سے انسان کو گمراہ کرنے کا کام کرتی ہے، وہ پہلی مرتبہ قرآن کو سن کر جاتی ہے اپنی قوم میں، اور اپنی قوم میں جا کر اپنے ایمان کا دعویٰ کرتی ہے کہ ہم بھی اس قرآن پر ایمان لے آئے، اور قوم کو دعوت دیتی ہے کہ تم بھی ایمان لے آؤ۔ کتنی بڑی بات ہے! ایک مومن جو برسوں سے مومن ہے، جو اپنے گھر میں مومن بنا کر پیدا کیا گیا ہے، اس کی زندگی ایمان کی حالت میں گزرتی ہے، لیکن وہ قرآن کریم کو پوری زندگی پڑھتا ہے، سنتا ہے، 5 وقت کی نماز میں سنتا ہے، لیکن اس کی زندگی پر اس قرآن کا کتنا اثر ہوتا ہے اس کو ہم سمجھے ذرا، غور کریں۔ یہ جناتوں کی جماعت تھی، فوراً متصل ہو گئی، ایمان لے آئی، اور دعوت کا کام انہوں نے شروع کر دیا اپنی قوم میں جا کے۔ تو یہ جماعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئی۔ دوسرے موقع پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ انہوں نے دعوت دی کہ آپ ہماری قوم میں آ کر قرآن سنائیے، ہم کو دین کی باتیں بتائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے، جس جگہ ان کو بلایا گیا تھا، اللہ کے رسول نے سورہ رحمان کی تلاوت کی، سورہ رحمان کی۔ جیسے ہی حضور پڑھتے تھے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، یہ آیت کریمہ پڑھتے تھے تو فوراً اس کے جواب میں جنات یہ کہتے تھے، لا، نہیں، ہم اے ہمارے رب تمہاری کوئی بھی نعمت کو ہم نہیں جھٹلا سکتے، یہ جواب میں کہتے تھے۔ اس واقعے کا تذکرہ اللہ کے رسول اپنے صحابہ کے سامنے کرتے ہیں، ان کے سامنے سورہ رحمان کی تلاوت کرتے ہیں، اور ان کے بعد کوئی صحابی کچھ بولا نہیں اس آیت پر، تو حضور نے فرمایا ہم سے اچھے تو وہ جنات تھے کہ جنہوں نے اس آیت پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا اور کہا تھا کہ ہم تمہاری کوئی بھی نعمت کو نہیں جھٹلاتے۔ یہ فرشتے تھے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جنات تھے، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ تو جنات بھی 2 قسم کے ہو گئے، ایک جو عرش سے حکم جاری ہوتا ہے، تخت سے حکم جاری ہوتا ہے، ابلیسی تخت سے، اس حکم کو مانتے ہیں، اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کی بات پہ نہیں چلتے، وہ کافر ہیں۔ قرآن کریم میں ان کو شیاطین کہا گیا ہے۔ ہر نبی کے لیے ہم نے دشمن بنائے ہیں، وہ شیطان ہیں، انسانوں میں سے بھی دشمن، ان کو بھی قرآن شیطان کہتا ہے، اور جنات میں سے جو دشمن ہیں ان کو بھی قرآن کہتا ہے شیاطین الانس والجن، جناتوں میں سے بھی شیطان اور انسانوں میں سے بھی شیطان، یہ دونوں نبی کے دشمن ہوتے ہیں ہر زمانے میں، اور ہر نبی کے دونوں قسم کے دشمن ہیں، تو وہ کافر ہیں۔ اور کچھ جنات وہ ہے جو مسلمان ہو گئے، ایمان لے آئے، اللہ کی باتوں کو ماننے لگے، اللہ کے حکموں پر چلنے لگے، آج تک دونوں سلسلے جاری ہیں۔ ابلیسی تخت سے جو حکم ہوتا ہے صبح میں، وہ حکم یہ ہوتا ہے جاؤ دنیا میں پھیل جاؤ،
ہر آدمی اپنے اپنے مقصد میں لگ جائے. کیا مقصد؟ انسان کو گمراہ کرنا، یہ ہمارا اصلی مقصد ہے. انسانوں کو گمراہ کرو. شیطان نکل جاتے ہیں انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے، شام کو واپس لوٹتے ہیں. ہر شیطان اپنی کارگزاری سناتا ہے. ایک شیطان کہتا ہے حضرت ایک مسلمان جا رہا تھا، ایمان والا تھا، ہم نے اس کو خیالات میں گھیر لیا، وسوسے ڈالے، جس کی وجہ سے وہ ایسے الفاظ بولنے لگا جو اس کو نہیں بولنے چاہیے تھے. چل ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے چل ٹھیک ہے. دوسرا کہتا ہے حضرت آج تو میں نے ایک بڑا کام کیا. کیا بڑا کام کیا؟ کہ ایک میاں بیوی کا رشتہ تھا، ایک شوہر کو اس کے دل میں وسوسے ڈالے جس کی وجہ سے وہ اپنی بیوی سے لڑ پڑا اور آپس میں توڑ ہو گیا، طلاق کی نوبت آ گئی. وہ اس کو گلے لگاتا ہے ابلیس. آج تو تجھے انعام دینے کا وقت ہے، بہت اچھا کام کیا تھی نے. یعنی جتنے کام جتنے بڑے خراب ہوتے ہیں اور وہ شیطان کرتا ہے، اس کو شاباشی دی جاتی ہے، اس کو انعام دیا جاتا ہے. وہ کام جن کی اللہ رب العزت مذمت بیان کرتا ہے، برائی بیان کرتا ہے، شیطان ایسے کام کرتا ہے تو اس کی وہاں تعریف ہوتی ہے ابلیس کے یہاں، اس کے تخت کے سامنے. انسان کا کوئی عمل، کوئی کام، کوئی حرکت، زندگی کا کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جس کو خراب کرنے کے لیے شیطان لگا ہوا نہیں ہے. میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کی بہت اچھی رہنمائی فرمائی ہے کہ شیطان کے شرور سے، ان کے شر سے، ان کی برائیوں سے بچنا ہے تو ہمیں اعمال کرنا پڑے گا. ان عمل کے ذریعے سے ہم شیطان کے شرور سے بچ سکتے ہیں، ورنہ وہ طرح طرح کے پھندے کرتا ہے. عبادت میں دیکھو تو وہاں بھی وہ رکاوٹیں ڈالے گا. انسان نماز پڑھتا ہے، نماز کی حالت میں وہ بیچ میں آ جاتا ہے، خلل ڈالتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے اور اس کی نماز کو خراب کرتا ہے. اذکر کذا اذکر کذا اذکر کذا. بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنا واقعہ بیان فرماتے ہیں، میں نماز پڑھا رہا تھا، شیطان میری نماز میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے آیا تو میں نے اس کا گلا دبا دیا. حضور فرماتے ہیں گلا دبانے کی وجہ سے اس کا جو لعاب، اس کا جو منہ کا تھوک ہوتا ہے، وہ میری دونوں انگلیوں کے درمیان گرا، انگوٹھا اس کے بعد والی انگلی کے درمیان. لیکن پھر مجھے یاد آیا، میں چاہتا تھا کہ نماز کے بعد اس کو مسجد نبوی کے ستون میں سے ایک ستون کے ساتھ اس کو باندھ دو تاکہ صبح میں بچے آوے اور اس سے کھیلے، اس کو پریشان کرے. میں نے سوچا یہ، لیکن پھر مجھے یاد آیا کہ میرے بھائی سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے یہ دعا کی ہے، اے اللہ مجھے ایسی حکومت عطا فرما جو میرے بعد کسی کو عطا نہ ہو. اس لیے سلیمان علیہ السلام کو یہ حکومت تھی کہ وہ شیطان کو سزا بھی دے سکتے تھے. اگر میں بھی سزا دے دیتا تو سلیمان علیہ السلام کی حکومت میں اور میری حکومت میں کوئی فرق نہیں رہتا. اس لیے مجھے میرے بھائی سلیمان کی دعا یاد آئی، اس لیے میں نے اس کو چھوڑ دیا، ورنہ میں اس کو مسجد کے ستون میں سے ایک ستون کے ساتھ باندھ دیتا. تو حضور کی نماز خراب کرنے کے لیے آیا تھا. ہم تو کیا لگتے ہیں، بار بار آتا ہے عبادت خراب کرنے کے لیے، بلکہ بات حدیث میں تو تذکرہ ہے، پیچھے مونڈے کے پیچھے اپنی سونڈ نکال کے بیٹھ جاتا ہے ایمان والے کے ایک مونڈے کے پیچھے وسوسے ڈالنے کے لیے. ایمان والا ذکر کرتا ہے. ذکر ایک ایسی چیز ہے، اللہ کو یاد کرنا. ذکر کا مطلب اللہ کا نام لینا، چاہے وہ سبحان اللہ کے ذریعے ہو، چاہے وہ الحمدللہ کے ذریعے ہو، چاہے وہ اللہ اکبر کے ذریعے ہو، چاہے وہ لا الہ الا اللہ کے ذریعے ہو، چاہے وہ لا حول ولا قوت الا باللہ کے ذریعے ہو. کوئی بھی ذکر ہو، جس ذکر کے ذریعے انسان ایمان والا اللہ کا نام لے گا تو اس وقت شیطان اس پر حملہ نہیں کر سکتا ہے، اس کا اثر نہیں ہو سکتا ہے. دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ جگہ پر یہ بات ہمیں بتلائی. انسان کھانے بیٹھے، بسم اللہ پڑھ کر بیٹھے، کھانا شروع کرے، شیطان شریک نہیں ہوگا، ہرگز نہیں ہوگا. بغیر بسم اللہ کے کھائے گا، شیطان شریک ہو جائے گا اس کے کھانے میں، جس کی وجہ سے برکتیں چلی جائے گی. اب شیطان کے شر سے وہ محفوظ نہیں رہ سکتا اس کھانے میں، وہ کچھ نہ کچھ برائی اس میں ڈالے گا. انسان اپنی بیوی سے صحبت کرتا ہے تو وہاں بھی شیطان نقصان پہنچانے کی پوری کوشش کرتا ہے.
کہ ہونے والا جو بچہ ہے صحبت کے نتیجے میں اس بچے کے جسم میں میرا پورا اثر رہے، اس کی روح میں میرا پورا اثر رہے، اس لیے وہ پوری کوشش کرتا ہے کہ اس بچے کے جسم میں میرا بھی کچھ حصہ لگنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں اللہ کا نام لینے کے لیے ہمیں حکم فرمایا اور دعا سکھلائی، فرمایا یہ دعا پڑھ کے جب بھی صحبت کرنا ہو تب صحبت کریں، تو اس کے نتیجے میں اللہ شیطان سے تمہاری حفاظت کرے گا، اور اس صحبت کے نتیجے میں جو اولاد ہونے والی ہے اس اولاد کی بھی حفاظت کرے گا۔ حضور نے بتلایا ہے، ہم گھر میں داخل ہوتے ہیں، اللہ کے رسول نے ہدایت دی ہے، وہاں تمہارے گھر میں بھی وہ آ کر وہ برائی پہنچانے کی کوشش کرے گا، اس لیے دروازہ بند کرو، اللہ کا نام لے کر دروازہ بند کرو۔ رات کو جب سونے لگو تو ہمارے کچن میں جتنے بھی کھلے برتن ہیں ان کھلے برتن کو اللہ کا نام لے کر ڈھانک دو، تو شیطان تمہیں کوئی شر نہیں پہنچائے گا۔ رات کو سونا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے عادت شریفہ تھی آیت الکرسی پڑھ کے سونے کی، صبح تک شیطان تمہیں کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے، آیت الکرسی پڑھ کے سو۔ حضور کی عادت شریفہ تھی کہ وہ زیادہ تر شیطان سے حفاظت کے لیے معوذتین جو دو صورتیں ہیں، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، ان دونوں صورتوں کو پڑھ کر اپنے ہاتھ میں دم کر کے پورے جسم میں دم کرتے تھے، یہ اس طرح کر کے حضور سوتے تھے، یہ عادت شریفہ تھی شیطان سے حفاظت کی۔ اللہ کا ذکر اور اس میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آیت الکرسی، یہ تین چار چیزیں ایسی ہیں کہ اس کے ذریعے سے شیطان بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے، کمزور پڑ جاتا ہے، دبلا پتلا بن جاتا ہے، بھاگتا ہے، اس لیے پھر وہ ہم پر اس کا اثر جاری نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اگر شیطانوں کی حرکتوں سے اگر ہم اپنی حفاظت کرنا چاہتے ہیں ان چیزوں کی پابندی کرے۔ یہی وجہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی سکھلایا ہے کہ بیت الخلاء میں جانے سے پہلے یہ دعا پڑھو، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں، پناہ میں آتا ہوں، کن سے؟ کہ خبیث شیطان مردوں سے، خبیث شیطان عورتوں سے، کیونکہ وہ گندگی کی جگہ ہے، وہاں شیطان رہتے ہیں۔ تو یہ دعائیں سکھلائی، یہ ذکر سکھلایا ہے، اس سے ہم اپنی شیطان سے حفاظت کر سکتے ہیں۔ ان چیزوں کی جب انسان پابندی نہیں کرتا ہے اور زیادہ تر ناپاک رہتا ہے، زیادہ تر گناہوں میں ڈوبا ہوا رہتا ہے، تو پھر شیطان ان پر حملہ کرتے رہتے ہیں۔ ان کا کام ہی ہے کہ دنیا کا نقصان بھی انسان کو پہنچائے اور آخرت کا نقصان بھی انسان کو پہنچائے، دونوں کام ہیں۔ ایک مرتبہ ایک آدمی کو حضور نے دیکھا کہ وہ بائیں ہاتھ سے یعنی الٹے ہاتھ سے پانی پی رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو واپس نکال دو، جو پیا ہے تم نے اس کی قے کر دو۔ وہ صحابی فرمانے لگے اللہ کے رسول ایسا کیا ہوا؟ حضور نے فرمایا کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے پینے میں بلی شامل ہو جائے، یعنی تمہارے پینے کے پانی میں بلی بھی منہ ڈال دے، تم دونوں ساتھ میں پیو، کیا تمہیں پسند ہے؟ صحابی نے فرمایا نہیں اللہ کے رسول، ہماری طبیعت گوارا نہیں کرے گی کہ ایک ہی گلاس میں بلی کا بھی منہ ہو اور میرا بھی منہ ہو، ایسا پانی کون پیے گا؟ حضور نے فرمایا تو تم جب اپنے الٹے ہاتھ سے پانی پیو گے تو اس میں اس سے زیادہ برائی والی چیز، اس سے زیادہ بری چیز جس کو ہم شیطان کہتے ہیں وہ اس میں منہ ڈالتا ہے۔ بلی سے تو خراب ہے وہ شیطان، وہ منہ ڈالتا ہے، تو اس کے ساتھ ملا ہوا، اس کے منہ سے ملا ہوا پانی تم کیسے پسند کرتے ہو؟ تو پینے میں بھی وہ، کھانے میں بھی وہ، ہر جگہ پہ وہ برائی ڈالنے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ اس لیے حدیث میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بندہ کھانے بیٹھتا ہے تو کھانے کے وقت میں وہ بسم اللہ پڑھتا ہے تو وہ شیطان کہتا ہے لا عشاء لکم، اب تمہارے لیے کھانے کی کوئی گنجائش نہیں۔ گھر میں داخل ہوتا ہے بسم اللہ پڑھتا ہے تو شیطان کہتا ہے لا مبیت لکم، یہاں گھر میں رہنے کی تمہارے لیے کوئی گنجائش نہیں، یعنی وہ شیطان کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ گھر میں داخل ہونے کے وقت اللہ کا نام لیتا ہے، کھانے کے وقت اللہ کا نام لیتا ہے، اور جب گھر میں داخل ہونے کے وقت اللہ کا نام نہیں لیتا ہے تو وہ شیطان کہتا ہے یہ تو اپنا گھر ہے بھائی، یہاں ہمارے جیسے ہی لوگ رہتے ہیں، جب کھانے بیٹھتا ہے بسم اللہ نہیں پڑھتا ہے، ہاں بھائی یہ تو اپنے جیسے لوگ ہیں، یہاں ہمارے جیسے لوگ ہی کھانے بیٹھے ہیں، ایسا سمجھ کے سب کاموں میں شریک ہو جاتا ہے۔
ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یعنی شیطانوں کی جو نقل و حرکت انسانوں کے ساتھ ہے وہ سب بتائی حضور نے. وہ فرماتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، انسان رات کو جب سوتا ہے تو سونے کے وقت میں شیطان اس کے سر پہ 3 گرہیں 3 گانٹھ لگاتا ہے، 3، اور ہر گانٹھ کو مارتے مارتے کہتا علیک لیل طویل فرقد، بیٹے بہت لمبی رات ہے، سو کر تو. دوسری گانٹھ مارتا ہے پھر علیک لیل طویل فرقد، بیٹے بہت لمبی رات ہے، سوتے رہے، کوئی فکر نہیں، کوئی ٹینشن نہیں. تیسری گانٹھ مارتا ہے، وہاں اس وقت بھی یہ کہتا ہے. ہر بندے کے سر پہ گانٹھ لگتی ہے. وہ بندہ جب صبح اٹھتا ہے اور صبح اٹھتے ہی دعا پڑھتا ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. ایک گانٹھ کھل جاتی ہے، شیطان کا پھندا کھل جاتا ہے. وہ کام جو مقصد کے لیے، جس مقصد کے لیے گانٹھ ماری تھی، وہ مقصد فیل ہو جاتا ہے. وضو کرتا ہے، دوسری گانٹھ کھل جاتی ہے. پھر اس کے بعد نماز پڑھتا ہے، دوسری گانٹھ، تیسری گانٹھ کھل جاتی ہے. شیطان اپنے مقصد میں بالکل فیل ہو جاتا ہے. اس وقت بھی وہ اپنے جسم پر اثر کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے، لیکن یہ اس کے فیل کرنے کے راستے ہیں. ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جمع یعنی بیٹی کا شوہر نہیں، جمع یعنی ہم کو جو جمع آتی جس کو ہم بگاسا کہتے ہیں، بگاسا. جب انسان کو جمع آتی ہے تو اس کو حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ اس جمائی کو روکے، یعنی منہ ہا کر کے نہ پھاڑے. اس لیے کہ اس وقت شیطان اس طرح کی برا چہرہ دیکھ کر، بری شکل دیکھ کر انسان پہ ہنستا ہے. اس کو ہنسنے کا موقع بھی مت دو. حضور فرماتے ہیں، اور جو آدمی رات کو سوتا ہے، صبح اٹھتا ہی نہیں ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے، ذکر نہیں کرتا ہے، وضو نہیں کرتا ہے، اس کے کان میں شیطان پیشاب کرتا ہے. ایسی حرکت بھی وہ کرتا ہے، کسی حرکت سے وہ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن اس پر جیتنے کے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے اچھے راستے بتلائے. اللہ کا ذکر کر دو، بھاگ جائے گا. سب کے لیے آسان ہے. اذان پڑھو، اذان. اگر کسی کو، کسی عورت کو، کسی بچی کو، کسی لڑکے کو، کسی مرد کو شیطان ستا رہا ہے اور اس کے جسم میں گھس گیا ہے، اس کو صلاحیت دی ہے، وہ گھس گیا ہے، تو اس وقت اگر تم اذان دو تو دیکھو وہ کیسے تڑپتا ہے. برکت ہے اذان کی. حدیث میں آتا ہے جب اذان ہوتی ہے، ہم صبح میں دیکھتے ہیں نا، صبح میں سناٹا ہوتا ہے، اس لیے فجر کی جیسے اذان ہوتی ہے تو کتے بھونکنا شروع ہوتے ہیں. کیسے کتے بھونکتے ہیں؟ ایسے تھوڑی. کتے اس لیے بھونکتے ہیں کہ ان کے دوست جو شیطان تھے اب ان سے بھاگ رہے ہیں اللہ کا نام سن کر. یہ تو حدیث میں ہے. اذان سے بہت ڈرتے ہیں، کئی کلومیٹر دور بھاگ جاتے ہیں. اللہ کا نام جس طرح بھی لیا جائے گا، ان شیطان سے ہماری حفاظت ہو جائے گی. اچھے جو جنات ہیں وہ تو ہمارے ساتھ ہیں، وہ تو جنتی بن رہے ہیں. لیکن جو خراب جنات ہیں، جن کو شیطان کہتے ہیں، وہ انسان کی ہر نقل و حرکت میں اس کو ستانے کے لیے تیار ہے. تو اس سے حفاظت کے لیے میرے دوستو ضروری ہے ہم اللہ کا ذکر کریں، اعوذ باللہ پڑھے، اللہ کی پناہ میں آ جائے، اذان کا ورد کریں، آیت الکرسی کا ورد کریں، سورہ بقرہ کی گھر میں تلاوت کریں. ان چاروں کام سے انشاءاللہ یہ شیطان ہم سے دور بھاگیں گے، ہمارے قریب نہیں آئیں گے، ورنہ طرح طرح کے نقصان ہم کو پہنچانے کی پوری کوشش کرتے ہیں. تو یہ ہے شیطان، یہ ہے جنات جن کو اللہ نے بنایا، زمین میں فساد مچایا، تو اللہ نے ان کو جزیروں میں، پہاڑوں میں، اسی طرح جنگلوں میں دھکیل دیا، اور ان کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ کی نگاہ میں یہ لوگ مردود قرار پائے. لیکن وہ لوگ جنہوں نے ان میں سے یہ سب ہونے کے باوجود بھی ایمان قبول کیا، تو اللہ کے نزدیک وہ لوگ مقرب بندے بن گئے. ان کا تذکرہ قرآن میں اللہ نے کر دیا. ایسے ہم بھی میرے دوستو انسان ہیں، چاہے ہم سے جتنے بھی فسادی کام ہوئے ہیں، لیکن توبہ کر کے ہم لوگ بھی اللہ کی بارگاہ کے قریب ہو جائیں گے اور ان کا قرب حاصل کر لیں گے. تو اللہ بھی ہمیں معاف کر کے ہمیں بھی اپنے قریبی بندوں میں شامل کر لے گا اور ہمیں بھی جنتی بنا دے گا. کریں گے انشاءاللہ. اب ان کے بعد انشاءاللہ انسان جو سب سے بڑی مخلوق ہے اور ان میں انبیاء کرام تشریف لائیں، ان کا ایک ایک دن میں تذکرہ ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.